اس کی 11 سے 12 آیات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ متی کی انجیل 5 باب 11-12 آیت۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ آمین۔ جی شکریہ۔ خدا کی پاک کلام پڑھے سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو۔ یہاں پر ہمیں ایک جو ہے بات سکھائی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس پر ہمیں آگے چل کر جو ہے پہلے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے، آج ہم سے ہے، ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ لکھا ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، کیا کبھی جب ہمیں کوئی ایسے لفظوں سے نوازتا ہے تو ہم پلٹ کر اسے جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ مبارک وہی ٹھہرے گا جو اس کے لیے یسوع مسیح کے سکھائے ہوئے قول کی طرح برکت کی دعا اس کے لیے مانگے گا۔ ہر کوئی جو ہے مبارک نہیں ٹھہرے گا۔ جب ہم اسے پلٹ کر جو ہے اپنی زبان سے جو ہمارے سے نکلے گا، جیسا اس نے ہمیں کہا ہے ویسا جواب دے دیں گے تو ہم مبارک نہیں ٹھہر سکتے۔ میرے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہمیں ملتا ہے، لوگ جو خدا کی راہ پر چلتا ہے کئی بار جو ہے اگر تو ہمارا جیسا ہو تو اسے کہہ دیتے ہیں لو جی بڈھے والے نور خدا لگا یاد ہے ساری بڑی نانگی اٹھے سے کام کرتے ہیں انہیں تو خدا لگا رہا ہے۔ یہ بھی لعن طعن ہے، یہ بھی ستانے والی بات ہے۔ اور کئی بار جو ہے طرح طرح کے تانے کسے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بہن خدا کے گھر پہ آنا شروع ہو جائے تو بہت ساری بہنیں جو خود خدا کے گھر سے دور ہوتی ہیں، لو جی 900 چوہے کھا کے بلی حاضر چل بلی سے حاضر ٹوٹ چلی تو یہ تک کہ بہن تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، بلی آج 2 آئے گی تم آج نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے ستانے والی باتیں ہیں، یہ لعن طعن ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم کو لوگ لعن طعن میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ مبارک ہم تبھی ہوں گے کہ جب ہم جو ہے اس کی بات کے اوپر ہم اسے برکت دیں گے، دعا دیں گے، جیسے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو ہے بدی کے عوض بدی نہیں بلکہ برکت چاہو۔ تو جب ہم اس کو برکت کی دعا دیں گے تو ہم تبھی مبارک ٹھہریں گے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہتا ہے کہ آج تو نواں پادری اٹھے ہیں تو جب میں آپ کو 2-4 انتیاں سنا دیں گے پھر میں مبارک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنا پورا مقابلہ کر لیا، میں نے اس سے جو ہے اپنے دل کا غبار نکال لیا اور میں نے جو میرے دل میں تھا کہ میری زبان پر جو ہے آیا تو میں نے وہ بول دیا، کیونکہ اس وقت میرے بھی ابلیس ہو کر بولے گا۔ کیونکہ جب ہم کسی کو جو ہے برکت کی دعا دیں گے تو پھر جو ہے ہم وہی یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے کی طرح ہم راست باز ٹھہریں گے، ہم دلال ٹھہریں گے، اس کے جو ہے ہم شاگرد ٹھہریں گے، کیونکہ جو ہے ہم بدی کے عوض بدی نہیں بلکہ ہم جو ہے اس کو برکت دیں گے، دعا دیں گے، تب ہم جو ہے اس کے نام سے جو ہے ہم مبارک ٹھہریں گے۔ جب ہمیں کوئی لعن طعن بھی کرے گا یا گالیاں بھی دے گا یا برے برے جو ہے نام ہمارے رکھے گا، تب ہم جب اپنی زبان کو جو ہے لگام دے کر رکھیں گے، جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے اپنے راضی میں راضی کراں گا میں تو نہ ہو قصور دباں گا۔ جب ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے تو پھر جو ہے
ہم یقیناً جو ہے مبارک ٹھہریں گے۔ جب ہم نے ہی اپنی زبان سے جیسا اس نے کہا پلٹ کر ویسا سے جواب دے دینا ہے تو پھر ہم مبارک نہیں ٹھہر سکتے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں میرے جو لکھا ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا ہے۔ لفظ جو ہے کوٹ کر لینا لکھا ہے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ یہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے کیونکہ آگے چل کر انہوں نے نبی بننا تھا، رسول بننا تھا، خدمت کرنی تھی، جگہ پہ جگہ جانا تھا۔ یہ اس لیے جو ہے یسوع مسیح ان کو پہلے سے اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہونا ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو تم جو ہے ان کو ایسے نہیں بلکہ اس طرح ان کے ساتھ پیش آنا اور خوشی منانا کیونکہ تم مبارک ٹھہرو گے۔ اگر میرے نام سے تم کو کوئی قید خانہ میں ڈالتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گالی دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے تم مبارک ٹھہرو گے اور تمہارا اجر جو ہے آسمان پر بڑھے گا۔ آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم خدا کی راہ پر چلے ہیں تو آج ہمیں بھی اپنے جو ہے اندر سے ان باتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی تانے کستا ہے، ہمیں کوئی باتیں کرتا ہے تو ہم نے جو ہے مسیح کی سکھائی ہوئی تعلیم پر چلنا ہے۔ ہم نے جو ہے ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آنا بلکہ ابلیس کو جو ہے ہم نے شکست دینی ہے، نہ کہ ہم نے پلٹ کے اسی کی طرح جو ہے اس کو باتیں سنانی ہے، چار اس کو ہم نے جو ہے کری کری سنانی ہے، بلکہ نہیں، ہم نے بدی کے عوض بدی نہیں بلکہ ہم نے جو ہے بدی کے عوض جو ہے نیکی کرنی ہے، برکت دینی ہے، دعا دینی ہے، تب ہم جو ہے آسمان پر مبارک ٹھہریں گے اور ہمارا اجر بھی بڑھے گا۔ تو اور میرے جو دیکھتے ہیں یقیناً جو ہے مسیح سے پہلے یا ان شاگردوں سے پہلے جو نبی تھے لوگ انہیں ایسے قید خانوں میں ڈالتے ہیں، ان کو جو ہے قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں میرے جو ہم دیکھتے ہیں صدرک مصر ابن جو ہے دانیل تھے، ان کو جو ہے قید خانہ میں ڈالا گیا اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے مورتی کو سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے جو ان کو جو ہے اس سبب سے جو ہے ان کو جو ہے آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا۔ لیکن جب ہم جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور خدا کی راہ پر چلتے ہیں، جب ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تو جو زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے اپنی زبان کو بدی کو اور ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھے۔ تو جب ہم جو ہے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے تمام بدن کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یقیناً خداوند ہمارے بدنوں کی، ہمارے جانوں کی جو ہے حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تو خدا خود بھی جو ہے ان کے پاس اتر کر آ گیا تھا اور انہیں آگ کی بھٹی میں سے بچایا تھا۔ جیسے دانیل کو انہوں نے شیروں کی مار میں پھینکا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیر جو ہے ان شیروں نے ان کا گوشت نہ کھایا بلکہ شیر اپنا سر نیچے کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ بادشاہ نے پھینکا لیکن وہ خود بھی پریشان تھا، اور صبح سویرے جب وہ وہاں پر آیا اور اس نے دانیل کو آواز دی تو اس نے کہا اے دانیل تو کہاں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نے جب بادشاہ کو آواز دی، بادشاہ تو مبارک ہو میرے خدا نے مجھے بچایا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جو ہے ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہے کہ میرے سبب سے اس وقت بھی یہ وہی نبی تھے جن کو لوگ ستاتے تھے، یہ خدا کے نام کو جو ہے جپنے والے تھے، خدا کے نام پر چلنے والے تھے، یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ جو ہے کسی اور کے جو ہے بہکاوے میں نہیں آتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کسی کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو شیروں کی مان میں ڈالا جا رہا ہے، بہت سارے نبیوں کو قید کیا جاتا تھا۔ آج جو ہے ہمیں بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم جو ہے مسیح کی راہ پر یا اس پہ جو ہے خدا کی راہ پر نکلے ہیں تو آج ہمیں جو ہے ان کی طرح اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کبھی بھی ہم پر ایسا کبھی یہ وقت آئے؟ کئی بار ہم دیکھتے ہیں تو کچھ بھائیوں کو یا بہنوں کو اگر باہر سے کوئی بات کر دیں تو کئی بار وہ جو ہے چرچ آنا چھوڑ دیتے، وہ خدا کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں صرف اس بات سے کہ میں وہاں جاتا ہوں، مجھے باتیں سناتے ہیں، مجھے ایسا کہتے ہیں، مجھے ایسا کہتے ہیں۔ کئی بار جو ہے کچھ بھائی کچھ بہنیں جو ہے وہ خدا کی راہ سے ہٹ جاتی ہیں کیونکہ ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے۔ آج ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو جو ہے
اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جو ہے مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. کسی طرح سے بھی لوگ ہم کو تانے دیں، لان تان کریں، ہمارے الٹے نام رکھیں یا ہمیں کہیں کہ اس عمر میں یہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا پچھلی عمر میں یہ چل رہے ہیں، کیسا بھی کہیں، لیکن ہم نے پلٹ کر جو ہے ان کو جواب نہیں دینا، بلکہ ہم نے جو ہے لعنت کے بدلے برکت چاہنی ہے. تو ہمیں جو ہے مسیح کی طریق پر چلنا ہے. جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس بات کو سکھا رہا ہے، کیونکہ آگے چل کر جو ہے شاگردوں نے یہ کام کو سنبھالنا تھا. جیسے ہم دیکھیں، اگر ہم دیکھ سکتے ہیں نئے عہد نامہ میں ہم اسٹیفنس کا واقعہ دیکھ سکتے ہیں. ہم سب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں جو بائبل کو پڑھتے ہیں کہ وہ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ وہ جب یسوع مسیح کے جو ہے منادی کرتا تھا تو اسے جو ہے سنسار کیا گیا. اس بات سے جو ہے پہلے جو ہے خدا نے ان کو جو ہے پہلے ہی آگاہ کیا ہوا تھا یسوع مسیح نے کہ میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، قید خانوں میں ڈالیں گے. جیسا ہم دیکھتے ہیں یوحنا کو، پطرس کو بھی قید خانہ میں ڈالا گیا صرف اسی سبب سے کہ وہ یسوع کا نام لے کے تعلیم دیتے تھے. آج جو ہے اگر ہم پر بھی کوئی تانے کستا ہے یا ہمیں لعن طعن کرتا ہے یا ہمارے جو ہے پیٹ پیچھے کوئی بھی ایسی باتیں کرتا ہے تو ہم نے اگر سنتے بھی ہیں تو ہم نے جو ہے اس کو جو ہے برکت دینی ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم جو ہے اس کی جو ہے باتوں کے عوض اس کو جیسے اس نے سنائی ہیں ہم اسے ویسی باتیں سنائیں، بلکہ ہم نے جو ہے بدی کے بدلے بدی نہیں، بلکہ ہم نے جو ہے محبت سے پیش آنا ہے. اور آج ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آج اگر ہم جو ہے مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جو ہے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی، کیونکہ مبارک ہم تبھی ٹھہریں گے جب ہم جو ہے بدی کے بدلے برکت چاہیں گے. تو میرے جو آج ہم بھی جو ہے جتنے بھی چھوٹے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے جتنے بھی جو ہے ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اگر ان کو وہ ان کی راہ سے ہٹاتا ہے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو گہرے سمندر میں پھینکا جائے. تو میرے جو آج ہم بھی چھوٹے ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ان نبیوں جیسے نہیں ہیں، نہ ہمارا ایمان ان کے جیسا ہے، نہ جو ہے ہم ان کے جیسے چل سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں آج جو ہے اس کلام کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے برداشت کو جو ہے صبر و تحمل کو جو ہے ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بارے میں ایسی بات سنتے بھی ہیں تو ہم جو ہے محبت سے، جیسا یسوع مسیح نے سکھایا ہے، تو ہم جو ہے محبت سے پیش آئیں اور جو ہے نہ ہم جو ہے کسی کو جو ہے گالی کے بدلے گالی دیں، بلکہ جو ہے ہم بدی کے بدلے نیکی کرنے والے بنے. اپنے اندر ہم جو ہے صبر و تحمل کی روح رکھیں، کیونکہ جو ہے صبر سے جو ہے ہر کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے. اور جب ہم صبر سے پیش آئیں گے تو یقیناً خدا جو ہے ہماری سب راہوں کو کھول دیتا ہے. تو میری جو آج یہاں یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں سے جو ہے یہ مخاطب ہے. آج ہم بھی جو ہے اس کے کام کو جیسے کر رہے ہیں، جیسے ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کے گھر پر آتے ہیں، ہم بھی اس کے شاگرد ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں. آج ایسا ہمیں بھی اگر لوگ دیکھ کر کہتے ہیں تو آج ہمیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہمیں جو ہے لعن طعن کرتا ہے یا بری باتیں کہتا ہے تو ہمارا اجر جو ہے آسمان پر بڑھتا ہے. تو میرے جو جس کا اجر آسمان پر بڑھے اسے زمین پر کیا لینے کی ضرورت ہے. تو آج ہمیں میری جو اس کلام کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمیں مسیح کے بدلے کو گالیاں دیتا ہے تو ہم مبارک ٹھہریں گے، اگر لعنت دیتا ہے تو ہم مبارک ٹھہریں گے، اگر کوئی اور بری بات کہتا ہے تو بھی ہم مبارک ٹھہریں گے. یہ یسوع نام میں ہے. اور ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو یقیناً جو ہے کوئی یسوع مسیح کے قول کے مطابق، کیونکہ اس نے کہا زمین آسمان ٹل سکتا ہے، میرے منہ کی باتیں ہر کس نہ ٹلیں گے. اور یقیناً ہم جو بدی کے بس بدی نہیں کریں گے تو ہم جو آسمان پر جو ہے مبارک ٹھہریں گے اور ہمارا اجر بھی جو ہے آسمان پر بڑھتا جائے گا. تو میرے جو آج ہمیں جو ہے اس کلام کو سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا یسوع مسیح نے کہا ہے آگے چل کر ہو سکتا ہے کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن آئے کوئی بہن یا بھائی کوئی بھی جو ہے ہمیں کوئی بات کرتا ہے یا ایسا کہتا ہے تو ہمیں جو ہے بڑے صبر و تحمل سے، بڑی محبت سے، بڑے صبر کے ساتھ جو ہے اس کی برداشت کرنی ہے
اور ہم نے اس کے لیے برکت چاہی ہے، تب ہم جو ہے آسمان پر جو ہے مفاد چلیں گے اور ہمارا اجر بھی آسمان پر بڑھے گا۔ عزیزوں، مجھے اور آپ سب کو خدا اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔